اس وقت اگر ہم بات کریں جارج صاحب, there is a lot of ابھی اس کے بہت سارے مراحل ہیں. اسرائیل اس وقت ایک جنگی جنون کے ساتھ تہس نہس کرنے کے موڈ میں ہے. اس وقت وہ ریسٹرینڈ پہ کیوں مانے گا؟ کیا ایک کانفلکٹ کیا ہے تو ایک جینوسائیڈ ہے, ایک فٹیگ آ گئی ہے, یا دنیا میں چونکہ سفارتی تنہائی اتنی ہو گئی ہے, یا اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اس پورے کانفلکٹ کے نتیجے میں جو جوز پوری دنیا میں غیر محفوظ ہو گئے ہیں؟ بالکل جی, 3-4 وجوہات ہیں. اور دیکھیں ابھی بھی اسرائیل جو مانے گا, جس طرح میں نے کہا یہ ایک ٹیمپرری سیز فائر ہوگی, اور اس کے دوران یہ جو پیچیدہ ایشوز ابھی بھی دونوں کی پوزیشنز میں پرسپیکٹس میں ایک فرق ہے, اگر وہ جو ہے پارٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ پہلے کی طرح ہوگا کہ پہلے بھی ایک ٹیمپرری سیز فائر ہوئی تھی, کچھ عرصہ رہی, لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ہے ٹوٹ گئی. وہ 3-4 ایشوز اچھا کیا ہیں جس کی وجہ سے نیتن یاہو اس وقت اگریبل ہے. ایک تو یہ ہے جیسے جمیل صاحب نے کہا کہ پارشلی انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا ہے, انہوں نے بہت حد تک اس کو ڈیگریڈ کر دیا ہے حماس کی کیپیبلٹی کو. اس کے لیے جو جس کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں اور دنیا اس کو جینوسائیڈ کہتی ہے, وہ جو ہے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جو ہوا ہے وہ تو ہمارے سامنے. دوسری چیز یہ ہے اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں. وہ جو فیملیز ہیں ان ہاسٹیجز کی, ہزاروں کی, ٹینس آف تھاؤزنڈز جو ہے نا کئی مواقع پہ وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. ان کی اپنی حکومت کی پوزیشن کافی ویک ہے اس وقت, وہ پریشر بھی ہے ان پہ. تیسرا امریکہ کا پریشر ہے بہت زیادہ, بیکاز ٹرمپ پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہی از اے پیس میکر, ہی از اے ڈیل میکر, ہیٹرک کرنا چاہتے ہیں, وہ ہیٹرک کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہ بھی پریشر ہے. پھر چوتھا یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں آخر یو این ایس سی میں جو ہوا, یو این جی اے میں ہوا, آئی سی سی میں ہوا, آئی سی جے میں ہوا, پھر پوری دنیا سے اسٹیٹمنٹس آئیں. یورپ کا EU کا پریشر الگ ہے, باقی دنیا کا جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے اس کا پریشر ہے, وہ بھی ہے. اور وہاں پہ اتنی کارنیج ہو چکی ہے. دیکھیں جو حالت ہے, اگر اس وقت وہاں پہ امداد نہیں پہنچی ہیومینیٹیرین ایڈ, تو وہاں پہ تو فیمن والی سچویشن ہے. وہاں پہ تو یہ حالت ہے کہ پھر جو ہے بالکل ایک جینوسائیڈ والی سچویشن ہو, جو ہے نا ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اس طرح سے. تو اس لیے وہ بہت ایک ایمنس پریشر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس میں اہم ہے کہ دیکھیں حماس کی سائڈ سے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دونوں سائڈ پہ پولیٹکس ہے. نیتن یاہو اپنی سیاسی مستقبل جو ہے نا, جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا ان کے لیے کرائسس تھا, اس کو ریزالو کرنے کے چکر میں اس حد تک چلے گئے ہیں. ایران پہ حملہ کر دیا, ایران پہ بھی حملہ کر دیا, یہاں پہ آپ نے دیکھیں کیا کیا, ڈسٹیبلائز کر دیا, وہ کر دیا. اچھا دوسری طرف حماس کی طرف بھی دیکھیں, اتنے زیادہ وہاں پہ جو تباہی ہوئی ہے, اتنے زیادہ ٹینز آف تھاؤزنڈ, 60-70 ہزار, اس کے باوجود بھی وہ اپنی کئی شرائط پہ اڑے ہیں. ابھی اس وقت وہاں پہ حالت یہ ہے کہ 90% لوگ جو ہیں یہ خود فلسطینین کہہ رہے ہیں, وہ اس وقت فلیکسیبلٹی ادھر سے بھی دکھائی جانی چاہیے ہوگی. جمیل صاحب, پاکستان اس پورے صورتحال میں کیا, ابھی ہم ویسے تو سائیڈ لائن پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ مڈل ایسٹ کا معاملہ ہے, وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں امریکہ, انہوں نے اس معاملہ ہے, کیا پاکستان کا ان لانگر ٹرم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کردار ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ پاکستان نے تو کردار اپنا ادا بھی کیا اور لانگر رن میں رہے گا بھی. قائد اعظم کے وقت سے یہ کردار رہا ہمارا, اور وہ جاری وہ ساری رہے گا. لیکن پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں رہ کے اپنے بیانات بھی دیتا ہے, اور اپنی جو سفارتی اور سیاسی جو مدد ہے وہ اسی انداز میں پیش کرتا ہے. تو اس حد تک تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ایک محرک ہے OIC کا, اور OIC میں سب سے مضبوط اور سب سے تگڑی آواز جو ہے وہ پاکستان کی ہوتی ہے اس میں بیانات کے لحاظ سے. ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ جو OIC کا چارٹر ہے اس کے پریمبل کے تقریباً کوئی 14ویں یا 15ویں پیراگراف میں فلسطین کا ہی ذکر ہے کہ اس کی کاز کے لیے تمام ممبر کریں گے, اور اس کے 18ویں آرٹیکل میں جو OIC کا چارٹر ہے اس میں فلسطین کے لیے اسپیشل انہوں نے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل نامنیٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے باوجود پاکستان, آپ دیکھیں کہ پاکستان ان تمام ملکوں میں کافی ایک توانا آواز ہے. تو اس حد تک یس. لیکن اگر رہا سوال کہ جو اس کے پڑوسی ملک ہیں, جو اس کو گرد نواح کے ملک ہیں, جو ڈائریکٹ اسے افیکٹڈ بھی ہے, سارے مسلم امہ ہے لیکن وہ جو ڈائریکٹ ہیں تو ان کے وہ تو اس معاملے میں وہ توانا آواز نہیں اٹھاتے ہیں. پاکستان توانا. تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جس وقت فیلڈ مارشل کو بلایا گیا وائٹ ہاؤس میں, اور پچھلے 2 دن قبل جب پینٹاگون میں ہمارے چیف آف ایئر اسٹاف وہاں موجود تھے, تو یہ تمام چیزیں جیو پولیٹیکل پاسچر میں جو ہمارے بوسٹ آیا ہے تو اس کا اثر بالکل پڑے گا. ہماری آواز بالکل اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اب دنیا میں اور پاکستان اس حوالے سے کردار ادا کر بھی رہا ہے, کرے گا بھی. بہت شکریہ.